عزیز ساتھیوں، آداب۔ مجموعی صحت حاصل کرنے کے لیے جسمانی تعلیم اور یوگا بچے کے جسمانی، سماجی، جذباتی اور ذہنی فروغ میں اہم رول ادا کرتے ہیں، جو بچے کی مکمل شخصیت کی نشوونما کے مختلف زاویوں مثلاً حرکی، سماجی، ذہنی، جذباتی اور اخلاقی رویوں کی نشوونما سے مربوط ہوتی ہے، اور یہ نشوونما جسمانی تعلیم کے مختلف پروگراموں کے ذریعے ہوتی ہے۔ آئیے ہم شخصیت کے مختلف زاویوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جسمانی زاویے سے مراد انسانی جسم کی مؤثر طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس میں ورزش، صحت مند عادتیں، متوازن غذا، ہڈیوں کی صحت اور باڈی ماس انڈیکس شامل ہیں۔ ہم صحیح غذا، ورزش اور نشہ خوری جیسی عادتوں سے پرہیز کر کے ایک صحت مند جسم کی پرورش کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے صحت کو نقصان پہنچانے والی اشیاء کا استعمال کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم تغذیہ سے بھرپور غذا اور مشروبات استعمال کریں جو ہماری صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جسمانی تندرستی سے مراد ایک صحت مند معیار زندگی ہے جو ہمیں بغیر کسی تھکان یا تناؤ کے اپنی روزمرہ سرگرمیاں انجام دینے کے لائق بناتا ہے۔ بہترین جسمانی صحت، جسمانی طاقت، لچک، ہم آہنگی کی صلاحیت اور قوت مدافعت پر مشتمل ہوتی ہے، جس کے لیے ہمیں حفاظتی اقدامات کرنے ہوتے ہیں جو اپنی طبی خبرداری، میڈیکل سسٹم کا مناسب استعمال اور اپنے آپ کو زخمی ہونے سے بچانے اور کوئی نقصان نہ ہونے دینے پر مشتمل ہوتا ہے۔ جسمانی طور پر فٹ ہونا اور جسمانی بہتری کا احساس کرنا ہمارے عزت نفس اور خود انضباط، عزم محکم اور رہنمائی کے احساس جیسے نفسیاتی فوائد تک لے جاتا ہے۔ حرکی ارتقاء یعنی موٹر ڈیولپمنٹ سے مراد اعصاب یا اعصابی ریشوں کے درمیان نیورو مسکولر تعلق ہوتا ہے جو عضلات کو مرکزی اعصابی نظام سے جوڑتا ہے۔ اس کے عوض یہ نظام ہمارے جسم کو متحرک کر دیتا ہے۔ عمل، رد عمل اور باہمی عمل کے لیے جسمانی حرکت کے فروغ کے ارتقاء کے لیے عضلات اور اعصاب کی ورزش نہایت ضروری ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو کسی انسان کا جسمانی ارتقاء جسمانی تعلیم کا بنیادی مقصد ہے۔ بہتر حرکی یعنی موٹر حرکات و سکنات کا حامل شخص بغیر تھکے ہوئے اور سستی کا احساس کیے بغیر اپنے روزمرہ کے کام مؤثر طریقے سے انجام دے سکتا ہے اور زندگی میں پر اعتماد رہ سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے مستحکم صحت کو بھی فروغ حاصل ہوتا ہے جو ہمیں اپنے ملک اور اپنے سماج کا ایک قیمتی اثاثہ بناتی ہے۔ ذہنی ارتقاء سے مراد سوچنے اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہے۔ جسمانی حرکات، تغذیہ، بیماریوں کی روک تھام اور اس قسم کی جسمانی سرگرمیاں شرکت کے ذریعے حاصل ہونے والا علم کسی فرد کے ذہنی طور پر فٹ اور تندرست رہنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ذہنی طور پر ارتقاء یافتہ انسان صحیح وقت پر صحیح فیصلہ لینے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ذہنی ارتقاء کے مقاصد انسان کی صحیح سوچنے اور مختلف صورتحال یعنی سچویشن میں ذہانت و مہارت کے ساتھ عمل پذیر ہونے کی صلاحیت سے تعلق رکھتا ہے۔ جذباتی ارتقاء سے مراد جسم اور دماغ کی نفسیاتی کیفیت ہے۔ جذبات کچھ کرنے کی خواہش کا نام ہے۔ جذبات میں غصہ، خوف، خوشی، لطف، غم جیسے تجربات شامل ہوتے ہیں۔ یہ عام طور پر ایک ایسا احساس ہوتا ہے جو خصوصی طور پر شدت اختیار کر جاتا ہے۔
مثلاً خوشی سے مراد بے انتہا اور شدید لطف و انبساط ہے۔ اعتماد اپنائیت کا احساس اور مختلف کھیلوں، اسپورٹس اور یوگا میں شرکت کے ذریعے منفی احساسات سے دور رہنا بچے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جسمانی تعلیم میں سماجی ارتقاء سے مراد اپنائیت کا احساس، گروہی زندگی میں مطابقت، سماجی توازن، سماجی تعلقات اور سماجی مطابقت ہے۔ جسمانی سرگرمیاں بچوں کو ایسے مواقع فراہم کرتی ہیں جن کی وجہ سے شناخت، عزت نفس، اپنائیت اور محبت جیسی بنیادی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ جب ان ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے تو انسان ایک بہتر طور پر مطابقت کرنے والا سماجی شخص بن جاتا ہے۔ کھیل اور اسپورٹس جیسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے درمیان ہم مختلف خصوصیات، مثلاً سماجی شمولیت، باہمی تعاون، دوستی، اخلاق، ہمدردی، ٹیم اسپرٹ، جمہوری طرز حیات، کھیل کا جذبہ جیسی سماجی خصوصیات حاصل کرتے ہیں۔ یہ خصوصیات سماجی ارتقاء کے لیے ضروری ہیں۔ اب رہی بات اخلاقی ارتقاء کی، ہر کھیل کے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں جن کی تعمیل کرنا ہر کھلاڑی کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ سب کھلاڑی یہ بات جانتے ہیں، ان اصولوں اور ضابطوں کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں کھیل سے باہر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ان اصولوں کی پاسداری ہر کھلاڑی کا اخلاقی فریضہ بن جاتا ہے۔ کھیلوں میں شرکت کی وجہ سے بچوں میں ایمانداری کے ساتھ بھلے اور برے کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور وہ اخلاقی طور پر ارتقاء پذیر ہوتے ہیں۔ شکریہ۔